یہ ایک کیمپین ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا ایک تو رویہ ٹھیک نہیں، دوسرے وہاں اوور چارجنگ ہے۔ جو ہماری میٹنگز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ تمام اداروں نے اپنی اپنی کارکردگی بتائی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 3 دن سے ایک ہی خبر، ایک ہی بات اور ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہے سانحہ مری۔ مری میں لاکھوں لوگ ہر سال 365 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاحوں کے طور پر جاتے ہیں۔ بہت بڑی انڈسٹری جو مری اور مری کے ملحقہ علاقوں میں وہ ٹورزم ہے، لیکن اس ٹورزم میں ہمیشہ جب بھی کوئی خاص موقع آتا ہے، یعنی کہ کوئی عیدین کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی چھٹی خاص آ جاتی ہے، تو رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح سے برف باری کا عمل بھی ہے۔ اس میں رش جب بڑھتا ہے، بہت سی انتظامی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، انتظامیہ پوری طرح الرٹ نہیں ہوتی، لوگوں کا رویہ بھی جو جانے والوں کا ہے وہ اس طرح سے شاید مؤدبانہ نہیں، مؤدبانہ سے میری مراد یہ ہے کہ سیوک سینس جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جس جگہ پر جو لوگ جاتے ہیں اور جو ٹورزم کی بنیاد ہے، یعنی کہ مری، وہاں کے رویوں کے حوالے سے پچھلے 3 سال سے سوشل میڈیا پر خاصی کیمپین چلائی جا رہی ہوتی ہے۔ وہاں ہوٹل مالکان ہوں، وہاں ریسٹورنٹس کے لوگ ہوں، وہاں باقی دکاندار ہوں، وہاں پارکنگ کا مسائل ہوں، یہ ایک کیمپین ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا ایک تو رویہ ٹھیک نہیں، دوسرے وہاں اوور چارجنگ ہے۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو وہاں کے لوگوں کے حوالے سے، دوسرا انتظامی طور پر کیا انتظامیہ وہاں سو رہی ہے کہ ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ دوسرا رویہ جو ہمارا عمومی طور پر ملک میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، کوئی اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے، پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اور اکٹھے ہو کر فوری طور پر افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے تائیں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں رویے پیرالل چل رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ہم مارنے والوں میں بھی ہیں، ایک طرف ہم بچانے والوں میں بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جو مارنے والوں کا ایلیمنٹ ہے اور جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ بے حسی کا جو عالم ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے رد عمل میں ایک ٹویٹ، ایک فیس بک کا سٹیٹس تو دے دیں گے، اس سے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ جو بے حسی ہے، مشکل میں کسی انسان کو دیکھ کر اپنی فطرت کے اندر بے حسی لے کے آنا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم اس صورتحال پر بات کریں گے۔ کیا مذہبی طور پر جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ معاشرتی رویوں میں تبدیلی کتنی ضروری ہے اور کہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے؟ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے کہ مری میں کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گیا، اور وہ اس وقت سارے راستے بھی کلیئر ہو گئے ہیں، لوگ بھی ریسکیو ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں اپنے رویوں کے حوالے سے بات کرنا ہے، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذمہ داروں کی بھی بات کریں گے۔ اور بولنے یہ خبر پہلے بریک کی کہ ذمہ داری کس کس کی تھی، اور جو سیاحت کے فروغ کی بات کرنے والی حکومت ہے اس کا اپنا وزیر سیاحت ہی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو آج خبر بریک کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کے وقت کا۔ راجہ یاسر ریاست عباسی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ہوٹل ایسوسی ایشن مری کے، ان سے بھی بات کریں گے۔ دیبا شہناز صاحبہ ہیڈ آف کمیونٹی سیفٹی اینڈ انفارمیشن ریسکیو پنجاب، ان سے بھی بات کریں گے کہ اس وقت صورتحال جو ہے ریسکیو کرنے کے حوالے سے وہ کیا تھی، اور انہوں نے اب تک جو ہے ان سے بھی انفارمیشن لیں گے۔ مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے سر آغاز کرتے ہیں۔ یہ بے حسی کے جو عالم ہے یہ بھی ہمارے اندر ہے، ایک طرف تو ہم کسی کو بے بس دیکھتے ہیں تو اتنی قربانی کے جذبے بھی ہیں کہ لوگوں نے مری کے علاقوں میں، انہی لوگوں نے اپنے گھر کھولے، 150 200 لوگوں کو اپنے گھروں میں رکھا، 50 میٹر جو ہے وہ برف کے تہوں میں لوگوں کو لے کر اپنے گھروں تک گئے۔ لیکن سر بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جو بے حسی کے معاملات میں۔ اس وقت حسان خاور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ترجمان پنجاب حکومت ہیں، بہت شکریہ حسان خاور صاحب آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں، آپ کے پاس جو رپورٹ ہے کیا اس وقت سچویشن ہے؟ تمام لوگ جو پھنسے ہوئے تھے، گاڑیاں تھی، چیزیں تھی، ریسکیو ہو گئی ہیں؟ حسان خاور صاحب جی شکریہ جی، بالکل تمام راستے کھل چکے ہیں، کچھ گاڑیاں جو پھنسی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، اور کوئی شخص جو ہے ایسا نہیں ہے جو کسی سیف مقام پہ نہ ہو۔ جو لوگ آنا چاہتے تھے گھروں کو، ان کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا حسان خاور صاحب آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے، 2 ماہ قبل ہونے والی سرکاری میٹنگ جو ہے اس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ان کے ذمے تھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہر سال ہوتی ہیں اور آپ لوگ مینج کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں،
تو کیا وجہ تھی؟ کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس کہاں نیگلیجنس ہوئی ہے کہ بر وقت وہ لوگ کام نہیں کر پائے ہیں؟ بہت سارے اداروں نے تو اپنے کام کر لیے، وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھی اس سارے عمل کے پیچھے؟ دیکھیے میں ذرا ایک بات واضح کر دوں کہ اس واقعے کے نا 3 پہلو ہیں. ایک ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کیا کیا ہر ادارے کا رول تھا اور کیا انہوں نے وہ رول پرفارم کیا کہ نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن کیسے ہوا. اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ ایسے ہونے والے واقعات کا کیا سدباب ہو سکتا ہے. آپ کا سوال کیونکہ پہلے سے منسلک ہے. دیکھیے اس پہ جو انیشل رپورٹ ہے اس پہ ظاہر ہے کہ سارے اداروں نے اپنی اپنی کارکردگی بتائی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی ہم نے ٹریفک کو روکا تھا، ٹریفک انٹری سیل کی تھی، ٹریفک کاؤنٹ رکھا جا رہا تھا، برف صاف کی جا رہی تھی. لیکن انہی تمام باتوں کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو کہ تمام ڈپارٹمنٹس کا ریکارڈ دیکھ کے 7 دن کے اندر اپنی جو ہے رپورٹ وہ سبمٹ کرے گی. اور اس میں انہی تمام چیزوں کو تعین کیا جائے گا کہ اگر کسی ادارے کی طرف سے لیپس تھا تو وہ کہاں پہ تھا اور کون اس کا ذمہ دار ہے. صحیح. اچھا ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہیوی مشینری موجود تھی جس کا ہونا وہاں موجود تھا؟ آپ کی میٹنگ کے اندر موجود تھا کہ 16 مشینوں کو 16 مختلف پوائنٹس پر تعینات کرنا ہے کی درخواست تھی، وہ عمل نہیں ہوا. تو کیا وجوہات ہیں کہ NHA کے پاس مشینیں نہیں تھیں یا جو کرنے والے تھے ان لوگوں کی نیگلیجنس تھی کہ صبح 8 بجے وہ لوگ آپریشن کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ دیکھیے NHA کی بھی تھی اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارا SDO سنو ہوتا ہے وہ بھی تھا جو سنو کلیئرنگ آپریشن دیکھتے ہیں. لوکل اسسٹنٹ کمشنر بھی وہاں پہ موجود تھے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال بجا ہے اور آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مشینیں چلیں یا نہیں چلیں، کیا ان کو چلانے والے موجود تھے، وہ کہاں پلیس تھے. یہی تو چیزیں ہیں جن کو ہم نے اسرٹن کرنا ہے انکوائری کے اندر تاکہ تمام ریکارڈ دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے. جو ہماری میٹنگز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ تمام اداروں نے اپنی اپنی کارکردگی بتائی ہے اور انہی کی طرف سے ہمیں یہی میسج ملا ہے کہ کہیں کوئی لیپس نہیں تھا. لیکن اسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے، اسی کو پروو کرنے کے لیے اس انکوائری کمیٹی کو تشکیل دیا گیا ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس کی رپورٹ آنے دیں اور اس کی روشنی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اچھا ایک چیز میں احسان خاور صاحب آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گا، اس وقت وزیر سیاحت کے طور پر کسی کے پاس میرے علم کے مطابق قلمدانی، شاید آپ کے پاس اس کا اضافی چارج ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وزیر سیاحت آپ نہیں سمجھتے؟ ایک طرف وزیر اعظم سب سے زیادہ سیاحت کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں بہت زیادہ سیاحت پہ جو ناردرن ایریاز ہیں اس طرف لوگ بھی آئے ہیں پوری، کیونکہ ایک پلاننگ چلا رہی تھی. تو اس کے باوجود ایک وزیر سیاحت آپ نہیں سمجھتے کہ ہونا بڑا ضروری ہے؟ دیکھیے میرے پاس سیاحت کا پورٹ فولیو ہے اور سیاحت کے حوالے سے اسی لیے میں تمام ذمہ داری جو ہے سمجھتا ہوں کہ میرے پہ آتی ہے. اور میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں کہ دیکھیے پچھلے 3 سال میں سیاحت کو بہت فروغ ملا ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس شعبے میں. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب گورنمنٹ کی جو ریگولیٹری کیپیسٹی ہے وہ بھی اس سرمایہ کاری کے ساتھ زیادہ بلڈ ہو، اسٹرانگ ہو. کیونکہ بہت بڑی تعداد میں نئے ہوٹلز بنے ہیں، لوگوں کو سروسز دی جا رہی ہیں، یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہم نے بھی ابھی اس وقت جو قانون لاگو ہے وہ 1976 میں بنا تھا. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ان قوانین کو بھی ماڈرنائز کریں، اس میں ترامیم کریں. اس سلسلے میں کام ہو بھی رہا ہے اور اس کو مزید اسپیڈ اپ کیا جا رہا ہے. میں نے محکمہ صحت کے حوالے سے بھی، یہ ایکشن پلان کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے جو 48 آورز میں اپنی ریکمنڈیشنز دے گی. لیکن یہ پریونشن کے اینگل سے ہے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اینگل سے ہے اور یہ جو ہے اس کی روشنی میں بھی مزید کارروائی بہت جلدی ہوگی اور انشاءاللہ اسی ہفتے یہ اپنی سفارشات پیش. بڑی اچھی بات ہے احسان خاور صاحب، آپ ذمہ داری آپ لے رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر یہ جو ہوٹل کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے وہاں ایک 3-4 سٹار ہوٹل ہے، اس کا کرایہ اتنا نہیں ہے جتنا مری کے مال روڈ اور ارد گرد میں 25-50 ہزار روپیہ. اس کی ریگولیشن بھی تو ہونی چاہیے. TDCP تو چلیں اپنے، اس کے پاس تو ایک آدھ موٹل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس کو بھی تو دیکھنا حکومت کا کام ہے، حکومتی اداروں اور آپ کی سیاحت کی وزارت کو دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی جو وہاں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اب بالکل دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. ہمارا جو قانون ہے نا ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس ایکٹ 1976 کا جو بعد میں پنجاب میں بھی اڈاپٹ کیا گیا، اس کے اندر یہ پاور ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز کے کنٹرولر کو دی گئی ہے کہ وہ ریٹس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. لیکن در حقیقت آن گراؤنڈ صرف اس ادارے کے 11 بندے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کتنا بڑا ہے. تو میری نظر میں وہ ادارہ تقریباً غیر فعال ہے اور اب ہمیں ماڈرن گراؤنڈز پہ یہ ادارے بلڈ کرنے ہیں. ہمیں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، مزید انویسٹمنٹ لانی ہے جو کہ ہماری حکومت کے دور میں بے تحاشا آئی ہے. تو اس کی جو دوسری سائڈ ہے سٹیزن، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑے روبسٹ ریگولیٹری سٹرکچر بنانے ہیں
نئے قوانین بنانے ہیں اور پاورفل ادارے بنانے ہیں. تو اس بات سے کوئی انکار نہیں, ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی کیا جائے اتنا اچھا ہے. چلیں سر, بہت شکریہ. اس حادثے کے بعد اگر ٹورزم کے اوپر اس طرح سے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ کام ہونا چاہیے, پہلے شاید کام ہوتا ہے پیرالل, جیسے وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں ٹورزم کو بڑھانا ہے. مری میں بار بار وہ یہ بات کرتے تھے کہ ہم باقی چیزیں کھولیں گے. مری جیسا ڈیولپڈ ایریا میں اگر یہ صورتحال بہتر آپ نہیں کر پائے ہیں 2.5-3 سال میں, تو باقی نتھیا گلیہ اوپر یا ایبٹ آباد یا گلیات میں یا کشمیر تک وہ کب ہوگا, یہ ایک سوال برقرار رہے گا. خبر عباس ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. راجہ یاسر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں. سر, ایک تو ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے کہ وہ فوری طور پر, اب تو حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ کی میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پر شیما کا پشیما ہونا. لیکن سر یہ تو معاملہ ہو گیا, یہ جو بے حسی کا ایلیمنٹ ہے ریاست سے لے کر فرد تک, سر یہ کیوں ہو رہا ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم. شکریہ مدثر اقبال صاحب. بڑا افسوس ہے سانحہ مری کے اوپر, آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میرے نزدیک یہ کوئی سانحہ مری پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر. ایسے سانحات سینکڑوں ہزاروں ہوتے رہتے ہیں. جب سے یہ پاکستان بنا ہے, جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کے اندر یہ معاملات چلتے رہے ہیں. اور اس حکومت کا المیہ تو یہ ہے, یہ تو ریاست مدینہ کے نام پہ آئی تھی. ریاست مدینہ میں اس طرح کے سانحات, اس طرح اموات نہیں ہوتی. وہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور خلافت کے اندر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے گا. تو کہاں ہے آج کی وہ ریاست حکومت, کہاں ہے آج وہ ذرا وہ جو ادارے ہوتے ہیں ریاستی؟ کوئی ریاستی ادارہ ہی فعال نہیں تھا. کسی نے ان مظلوموں کی آواز نہیں سنی. دیکھیے یہ مری کے علاقے, کاغان, نران, یہ سب علاقے ہمارے اپنے ہیں, ہم جاتے رہتے ہیں ان علاقوں کے اندر. وہ ایک ہی روڈ ہے, اگر اس کو بند کر دیتے تو اتنے بڑے نقصانات نہ ہوتے. آج کوئی احتجاج کرے, کوئی معاملہ کرے تو ہماری انتظامیہ, ہمارے ادارے روڈ بلاک کر دیتے ہیں. وہاں پہ جناب سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں, وہاں مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. تو یہاں قانون نہ تھا, یہاں ان کی جانیں کیوں نہیں بچائی گئیں؟ تو بھائی قانون تو موجود ہے. ابھی موصوف ہمارے یہ ترجمان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم نئے قوانین بنائیں گے. نئے قوانین کیا بنائیں گے؟ جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو گیا ہے کیا؟ بڑے افسوس کا المیہ ہے. صرف باتیں ہیں, صرف جھوٹ ہے, صرف فریب ہے. مجھے تو ہر جگہ کوئی بھی معاملہ سانحہ ہوا ہے, یا کوئی مری کا ہو, سیلاب کا ہو, زلزلے کا ہو, وہاں صرف ایک ادارہ آتا ہے, اس کو ہم افواج پاکستان کہتے ہیں. وہ صرف آرمی ہمیں نظر آتی ہے ہر جگہ کے اوپر, سب سے پہلے وہی لوگ پہنچتے ہیں. اب یہ ایک عجیب منطق بناتے ہیں, عجیب قوم کو گمراہ کرتے ہیں, عجیب گھماتے ہیں. افسوس کر لیا کہ یہ ناگہانی مصیبت کے زمرے میں نہیں آتے. یہ ایک کوئی منصوبہ بندی انہوں نے کی ہوئی ہے کہ اس طریقے کے ساتھ سیاح جا رہے ہیں, وہاں لوگ رات کو مر رہے ہیں, کوئی ان کی ہیلپ نہیں ہو رہی, کوئی مدد نہیں ہو رہی, تو حکمران سوتے رہے, رات کو قوم مرتی رہی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر خلیفہ وقت ہو کر رات کو, یہ سانحہ کے زمرے میں نہیں ڈالیں گے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میرے ساتھ اس وقت دیبا شہناز صاحبہ موجود ہیں. دیبا صاحبہ, آپ کے ادارے نے کافی کام کیا, اس کے بعد تو بتا سکیں ان کو فگرز کہ کتنے لوگوں کی اموات کے حوالے سے جو ایگزیکٹ فگر ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے آپ لوگوں نے ریسکیو کر دیے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. I was there at the incident site. تو ابھی ہم سارے وہی چیزیں کمپائل بھی کر رہے تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی گئی. ایز فار ایز دی ریسکیو آپریشن از کنسرن, ہمارے لوگوں نے آن فٹ ریسکیو آپریشن 7 اور 8 کی درمیانی رات سے جب شروع کیا تھا,
اور اس میں بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے نکال کے اپنے اسٹیشنز پر ہم لے کر آئے اور ان کو وہاں پہ برف باری کیونکہ مسلسل شروع تھی، ٹریک تھے تو انہوں نے بات سن لی، کچھ بائکس پہ بچے تھے ان کو کیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ تھاؤزنڈز میں اگر وہیکلز تھی تو لوگوں کی جان ایسے نہیں بچ گئی، یقیناً وہاں پہ کام ہو رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جن لوگوں نے بات مان لی وہ میکسیمم لوگ وہاں سے ایویکویٹ کیے گئے، جس میں ریسکیو اسٹیشن مری کا جو لارنس کالج کے پاس ہے، آرمی اسکول آف لاجسٹک ہے، بی ایف بیس لور ٹوپا ہے، یہ مختلف اسپاٹس ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایویکویٹ کر کے رکھا گیا۔ اور اس کے بعد 8 کی صبح کو جب یہ کلٹنا والا واقعہ ہوا تو صرف 5 وہیکلز کے اندر سے یہ ہمارا آپریشن کنٹینیو تھا، جب ہم گاڑیاں بھی چیک کر رہے تھے، ایون شیشوں سے برف ہٹا کے ہمارے لڑکے آن فٹ یہ آپریشن کر رہے تھے، تو اس وقت جس وہیکل سے ہمیں مل رہی تھی کہ یہاں پہ لوگ ڈیڈ ہیں تو وہیکل پہ مارکنگ کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف جب گئے تو یہ ٹوٹل بدقسمتی سے 5 وہیکل میں ڈیڈ باڈیز ملی اور یہ 22 لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہوئی اس سانحہ میں، باقی لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا، جبکہ 25 لوگ ایسے بھی تھے جن کی سردی کی وجہ سے صحت خراب ہو رہی تھی اور ان کو وہاں پہ فرسٹ ایڈ بھی پرووائڈ کی گئی، اور 5 سیریس لوگوں کو ہاسپٹل بھی شفٹ کیا گیا۔ نہ صرف یہ کیا گیا بلکہ روڈ کلیئرنس کے لیے بہت بڑے بڑے درخت جو وہاں پہ گر گئے تھے اس برف باری کی وجہ سے، ان کے لیے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز کے ہیوی کٹرز استعمال کر کے ان درختوں کو کاٹ کے روڈ کلیئرنس کرائی گئی۔ تو یہ کنٹینیوسلی ایک چیز چل رہی تھی، لگاتار آپریشن تھا، جو کہ اس وقت الحمدللہ جو مین آرٹریز ہیں مری کی۔ اچھا دیبا شہناز صاحب، بڑا ضروری میں آپ سے ایک سوال کروں گا، وہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ اموات جو ہوئی ہیں، کیا یہ ہیٹر کاربن مونو آکسائڈ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے بننے سے ہوئی ہیں یا سردی کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ پھر یہ کہ پریکاشنری کیا ہونا چاہیے؟ آگے بھی اگلے آنے والے دنوں میں برف باری ہے، لوگوں نے آنا جانا تو مختلف علاقوں میں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں راجہ یاسر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ لوگ اپیل بھی اس وقت کر رہے تھے کہ تمام ہوٹل کہ جو آپ کی مینجمنٹ کے لوگ ہیں کہ جناب یہ مہمان ہیں، لوگوں کو رکھا جائے یہاں پر، جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں تو ہوٹل کے کھولا جائے، لیکن سر شکایت بھی یہ تھی کہ ہوٹل مالکان نے اتنے زیادہ ریٹس کیے جو ایک انبیریبل تھے کہ عام آدمی کے لیے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ 25,000 30,000 ایک کمرے کا کرایہ ہو، چائے کا کپ 500 ہو، 400 کا انڈا ہو۔ تو سر یہ جو قیمتیں راجہ صاحب اتنی زیادہ ایسے سیزن میں اور ایسے موقع پر بڑھا دی جاتی ہیں، اس پر یہ تو بڑا غیر جو ہے فطری طور پر ہے اور غیر قانونی اور غیر شرعی عمل ہے سر۔ سب سے پہلے تو ثانیہ مری کے جو 22 شہداء ہیں ان کی فیملی کے ساتھ تعزیت اور ان کے غم میں برابر کے ہم شریک ہیں۔ رہی بات ہوٹل انڈسٹری کی کہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیے، جب جمعہ 8 اور 9 بجے کے درمیان منسٹری انٹیریئر کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ مری کو آفت زدہ قرار دیا گیا، تو اس وقت مار روڈ کے ہوٹلز پہ 40 سے 50% آکوپینسی چل رہی تھی اور مار روڈ کے سراؤنڈنگ پہ جو ہے وہ 30% چل رہی تھی۔ یہ تاثر غلط ہے کہ 40 50 ہزار 70 ہزار روپیہ کرایہ لیا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ 500 روپے کا کپ دیا گیا، یہ غلط ہے۔ لیکن ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹوریزم جو ہے وہ بنسبت پلین علاقوں سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھنی ہے، لیکن وہاں سے میں یہ حکومت وقت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 22 لوگوں کی اموات ہوئی، کیا یہ مری ماروڈ کے ایریے میں ہوئی؟ یہ مری سے 10 کلومیٹر پیچھے ہوئی جی کلڈنا، جو جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو سیاح جو ٹورسٹ مری میں موجود تھے ان میں ایک خوف و ہراس کا عالم آیا کہ یہ ہم ریورس ہوں، اور وہ جب ریورس ہوئے ہیں تو سب سے پہلا میرا ترجمان خاوت صاحب شاید آن لائن ہیں یا نہیں ہے، میرا یہ کوشچن ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ روڈ کلیئر کرنا کس کا کام تھا؟ اگر 10 دن کی آپ کے پاس ویدر فورکاسٹ کی اور 3 فٹ برف پڑی، مری کی ہسٹری میں 2018 کے بعد یہ پہلی مرتبہ 3 فٹ برف پڑی، اور اس کے اندر سب سے زیادہ مس مینجمنٹ، لیک آف کمیونیکیشن اور انتظامیہ کا فیلئر ہے، انتظامیہ کا فیلئر، اور بالخصوص میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اے سی مری کا فیلئر ہے۔ میں بورڈ چینل کے تھرو یہ بات آج
हुकूमत वक्त और राजा मजीद बात करते हैं, आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, हम इस पर मजीद बात करते हैं। मैं छोटा सा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मेहमान नाज़रीन हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।